أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يكفه صوم الدهر كله وإنسان. صدق الله العظيم. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے. اگر درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے. 7 سمندر اور آ جائیں پھر اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تعداد اجنہ تو اس بھی لگا ہوگا. تو اللہ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے. حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اور حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دیا. اس کے بعد لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مطہر پر کروڑوں درود و سلام. اس سے بھی بڑھ حضرات اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی مہلت دے دی، اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھ دیا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا. اکثر آپ دیکھیں
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے قریب آ کر بھی ان کا وقت آ جاتا ہے اور فوت ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ اہمیت نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے سے پہلے کچھ عرصہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے، ہمیں اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہم صحابہ کرام کو دیکھیں تو صحابہ کی زندگی کیا ہے کہ جب رمضان کے بعد 6 ماہ گزر جاتے نا، اور رمضان کے آنے میں 6 ماہ رہتے، تو وہ اللہ سے 6 ماہ پہلے دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھ لینا، اب ہم قریب آ چکے ہیں، 6 مہینے پہلے دعا کہ اللہ کو اتنا کہ اور زندگی دے دے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کی قدر و قیمت جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور وہ قیمت قدر جو حدیث مبارک کے اندر موجود ہے، اور دوسری وجہ جو حدیث شاید آپ نے سن لی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 2 دوستوں نے اسلام کو قبول کیا، ایک شہید ہو گیا، ایک اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر لیا۔ اور شہداء کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ انعام کس پہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جو انعام والے لوگ ہیں، فلاح والے لوگ ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہیں، من النبیین، نبی و صدیقین، اور اس کے بعد صدیقین، پھر والشہداء، پھر صالحین، شہید کے بعد کون سے آتے ہیں؟ نیک لوگ، صالحین۔ شہیدوں کا درجہ کس سے زیادہ ہے؟ صالحین سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن بعد میں 1 سال اور زندہ رہنے والا اس کا دوست، ایک پہلے فوت ہو گیا، ایک 1 سال بعد زندہ رہا، دونوں اس کو خواب میں ملے، صحابی کو۔ صحابی نے جب دونوں کو خواب کے اندر دیکھا نا، تو صحابی نے دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے، جو ایک عام موت فوت ہو گیا، جس نے جام شہادت کو نہیں نوش کیا، اور یہ وہ شہادت جو اللہ کے نبی کے دور والی شہادت ہے، یہ آج کے دور کی بھی شہادت ہے، لیکن وہ جہاد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف آرڈر ہوتا تھا، یہ وہ جہاد ہے۔ اب وہ جہاد پہ شہید ہو گیا، اور ایک سال بعد زندہ رہا، لیکن 1 سال بعد زندہ رہنے والا پہلے جنت میں چلے گا، شہید سے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتائی، کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو جہاد کے بارے میں کئی حدیثیں سنی، جہاد کا، مجاہد کا کیا درجہ ہے، اور یہ بعد میں آنے والا پہلے نمبر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مانا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کیا وہ 1 سال زندہ رہا، اس 1 سال کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا روزے نہیں آئے؟ کیا راتوں کے قیام نہیں آئے؟ کیا وہ نمازیں نہیں آئیں؟ کیا اسے تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ کیا اسے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا؟ اور رمضان المبارک کی اکیلیاں نیکیاں اتنی زیادہ نیکیاں کہ جو ایک مجاہد سے بھی آپ کو آگے جہاد کرنے والے سے اور شہید ہو جانے والے سے۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں یہ روزے رکھنے کا اجر کیا ہے، یہ بھوکا پیاسا رہنے کا اجر کیا ہے، کیوں نہ وہ آگے جائے، کیونکہ اجر ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کیسے اجر زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے بتایا فلاں کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو دے گا، یہ دے گا، فلاں کام کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دے گا، لیکن روزے کا اجر، اور فرمایا کرامن کاتبین، جو دائیں کندھے پہ فرشتہ کھڑا ہے، جو بائیں پہ ہے، وہ آپ کے گناہ، دائیں والا بائیں والا گناہ لکھتا ہے، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے،
لیکن روزے کا اجر نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے, روزے کا اجر اللہ نے کہا اس کا اجر میں خود دوں گا. یہ رجسٹر جو لگے ہوئے نا فرشتوں کے پاس, اس میں بھی نہیں لکھا جاتا روزے کا اجر. لیکن اگر وہی روزہ ہم اس کی قدر و قیمت نہ کریں, صرف فاقہ رہ کے گزار اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں. اور جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, رمضان مبارک کے روزے رکھو, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح پہلے لوگوں نے روزے رکھے تھے, لعلکم تتقون, اللہ کہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بنا دے, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کے بعد ہمیں رمضان کا مہینہ کیوں دیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس میں روزے کی معافی کوئی نہیں, اس میں معافی نہیں. 11 مہینے آپ 11 مہینے کے اندر نفلی روزے کے موقع ملتے ہیں, لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی رخصت نہیں. رخصت ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر, مریض کو رخصت ہے اور یا مسافر کو رخصت ہے. اور یہ کون سی رخصت کہ بعد میں علی سفر فعدۃ من ایام اخر, بعد میں کیا کرنا ہے, اس گنتی کے جو دن آپ کو چھوڑے ہیں نا, یہ ایام جو روزے آپ سے چھوٹ گیا سفر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, تو وہ آپ نے بعد میں رکھا. لیکن ایک شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا, اس کے اندر ہمت طاقت نہیں رہی, وہ کسی اور کو اپنے روزے رکھوا دے, معافی اس میں کوئی نہیں. یہ 11 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہمیں مہینہ دیا نا, رمضان المبارک کا مہینہ, اس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے تاکہ یہ 11 مہینے کی جو گندگی کے انسان کی صاف ہو جائے, یہ متقی بن جائے, اس کا تزکیہ نفس ہو جائے. کیوں؟ فرمایا کہ اس کی جو صبح روزے کے اندر جو ہمیں احکام بتائے ہیں, ہمیں ان کو بھی پورا کرنا ہوگا, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. اور روزے کے تقاضے کیا ہیں کہ روزہ رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکا رہنا, اور یہاں کے افطاری ٹائم ہم نے رچ رچ کے ہر قسم کی چیز بنا کے فل انجوائے کر کے افطاری کو رہی, اور ساتھ ویڈیو بنانی ہے تاکہ ہم اسٹیٹس لگا سکے, آج یہ بھی پکے, آج یہ بھی پکے, آج میں نے یہ بھی بنایا. اور دوسری بات ساتھ کیا ہوتا ہے, افطاری اور سحر, ان دونوں میں ایک چیز جو آج بڑی اہم چیز بتانے والی ہے, جو آج دکھ بھی ہوتا ہے. صرف یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے فاقہ بھوکا رہنا سارا دن اور گالی بھی کرنی ہے, اینو روزہ لگا اینو آج گالی نہیں کرنی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اینو نہ بلائیے, آج اینو نے روزہ رکھا ہے, اے دن آج گالی نہیں کرنی. کل بات کریں تو وہ گالی نکالے گا, بات کریں گے تو وہ لڑنے کو آئے گا. اور میں دوستوں کو کہتا ہوں جو بازار میں جاتے ہیں واپسی آتے ہیں رش ہوتا ہے افطاری کے وقت, اور روزے کے اندر وہ بھی دوسرا بھائی, تو بھی مسلمان بھائی ہے, اگر کوئی ذرا سا ٹچ ہو جاتا ہے نا تو ہم ایسے آنکھیں لگا کے دکھاتے ہیں. اور ویسے بھی روزے کی وجہ تو بھوک پیاس بھی لگی ہوتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے. حالانکہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے, نمازیں بھی پڑھی, لیکن برداشت نہیں ہوتا. یہی تو برداشت کرنا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی گالی دے, کوئی آپ کو مارے, کوئی آپ سے لڑے, آپ اس حالت کے اندر ہیں, بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, غصہ بھی آ رہا ہے, لیکن آپ اس غصے کو برداشت کریں. جو آپ کو غصہ آتا ہے, لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تمہیں روزے دار کو گالی دے, وہ کیا کرے, اس کا گرے بان نہیں پکڑنا یا اس کو گالی کا جواب نہیں دینا, فرمایا تم نے کہنا انی صائم, انی صائم, میں روزے سے, میں روزے سے. جو مر جائے گا آج, جو پڑھ دیا کر لے, آج میں اللہ نے تیار کر لیا کہ اللہ آج میں کسی نے کچھ نہیں کہہ رہا, میں تیری رضا کر کے روزہ رکھے. کوئی مجھے گالی دے, کوئی مجھے مارے, کوئی میرا لڑے, میں سب کچھ برداشت کروں گا, میں بھوک بھی برداشت کروں گا, میں پیاس بھی برداشت کروں گا, میں گالی گلوچ بھی برداشت کروں گا, صرف تیری رضا کروں گا. اے جو
یہ روزہ ہے، اور یہ روزہ رکھنے والا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے والے کو اللہ فرماتے ہیں من کانا لئی، اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے والے کو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے نا، کہ جو روزہ ایسا رکھتا ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا، سب صاف کرتا، ایمی اللہ نے کرتا جنہیں بندہ خون ماں دے پیٹ چبائے گی۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں نا ہمیں آ کے، یار میرے واسطے دعا کر دی، تاڈے گناہ تھوڑے اسی بڈھے ہیں، ساڈے گناہ بولتے تے ساڈے واسطے دعا کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ بزرگوں، جوانوں، اولڈ ایجروں، آپ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے کر دے گا بچوں کی طرح، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جس نے فرمایا ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، ایمان اور ایمان و احتسابا، من صام رمضان ایمان و احتسابا، صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث، جس نے ایمان اور اخلاص کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ویسے بھی روزہ اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایسی نیکی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، ایمان اور آپ کی نیت بھی ہو اللہ کی رضا ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا، لوگوں کی باتیں بھی برداشت کی، آپ نے کوئی بری چیز بھی نہ سنی، میوزک بھی نہ سنا، کوئی بری چیز نہیں سنی، اور کوئی بری چیز اپنی زبان سے نکالی، اور اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے آنکھوں کا بھی آپ نے لحاظ کیا، ہاتھوں پاؤں کو کسی پوری طرف نہیں گئی، بلکہ اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھ دیا کہ آج میں روزے سے ہوں، صرف اپنے زبان کو قابو میں کہ کھانے والی چیز کو نہیں، بلکہ ہر چیز کو، جسم کے اعضاء کو آپ نے اللہ کے متحد کر کے اپنے آپ قابو رکھ لیا، اور آپ کے دل میں یہ تھا، ایمان یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ آپ اگر سوچیں کہ ہم رمضان کے روزے آپ رکھ لیں، محنت کریں، بھوک پیاس کاٹیں، پھر آپ کو پتہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی طرح زیادہ خرچہ بھی ہو جائے، تو پھر آپ کا رمضان قبول ہی نہ ہو، تو پھر کیا اس بھوک کا، اس پیاس کا فائدہ؟ فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کا روزے کا وزن کیا جائے گا نا، وہ خالی ہوگا، پھوکا وزن ہوگا۔ یہ پھوکا وزن کیوں ہے؟ فرمائیں گے کہ یہ اس کے روزے کا وزن، یہ تو صرف پھاکا تھا، اللہ کیوں، میں نے تو سارا دن بھوکا رہا، 14 سے 15 گھنٹے اللہ میں نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی تیری رضا کر، لیکن ہماری زبان چلتی رہی اللہ کے، تم نے نہ اپنی آنکھوں کی حیا کی، نہ تم نے کانوں کا لحاظ کیا، نہ تم نے ہاتھوں کا، اور نہ تم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، پھر یہ کیسا روزہ ہے کہ آپ بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر کے بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہو، ہمیں جنت نہ ملے، تو پھر ایسے روزوں کا میرے بھائیوں کیا فائدہ بتائیں؟ کوئی فائدہ ہے ایسے روزوں سے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر راتوں کا کیا واقعہ؟ فرمایا رمضان کا آپ ابھی سے اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ روزے کے اندر ہم نے نمازیں ادا کرنی ہیں، فرض نمازیں کم سے کم، اور کوشش نہیں بلکہ آپ کرنا چاہیے، رچ رچ کے قرآن پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مال بھی دے گا۔ ہم نے افسوس یہ سمجھا کہ مال اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت، سحری کا وقت، ہم افطاری کے وقت میں مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور جب آخری عشر آئے گا وہ تو ہم کہتے ہیں سیزن ہے نا، ایچ کسی بڑھیا تیاریاں لانی ہے، ایک وہ تیاری لگا رہا ہے بازار کے اندر لاکھوں کی، کروڑوں کی، جی اے فلاں گورنمنٹ والا اینی دی پتہ نہیں 1 کروڑ کی سیل کی تھی آخری عشر، تو کیا ایک مسجد میں پڑھانے والا حافظ یا ایک آدمی جو مسجد میں آ گیا تراویح پڑھ رہا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں بازار سے، اور یہ بیچارہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے؟ اور فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے نا، وہ رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، تو آپ بیٹھے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات کسی کو مل گئی، ایک بندہ بزنس کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں جمع ہو رہے ہیں، خوش ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، پیسہ کھلا آ گیا، اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کی لیڈ کرتے ہوئے
فرشتے ان کی قیادت کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے جاؤ اس کے نصیب میں نے لکھ دیا، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ اور ایک بندے نے کروڑوں روپے کما لیا، برانڈو والے نے کما لیا، اور ایک بندے نے لیلۃ القدر کما لیا، آپ بتائیں کون سا ہے فائدے مند؟ وہ لاکھوں کروڑوں والے کہ یہ جو مسجد والے؟ حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ وہ اہم مہینہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سحری کے وقت لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا اور جنت میں داخل کرتا ہے، ہر افطاری میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک کے مہینے میں ہر سحری میں ایک دعا کو قبول کرتا ہے اور ہر افطاری میں ایک دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن کچھ اسپیشل بھی کوٹا آتا ہے نا کہ اے اللہ نے مست بھی قبول کر دیا، اے اللہ نے کر کے چلنی چاہیے کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، دعا کرنی ہے اللہ سے رج رج کے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے۔ ایک بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، اللہ سموسے مجھے پہلے مل جائے، اللہ پکوڑے مجھے پہلے مل جائے، اللہ مجھے دہی پلے مل جائے، اللہ مجھے فروٹ چاٹ مل جائے، آج کل اللہ میں کچوری کھا لی، اور لائن سے لگا رہا ہے، افطاری کا ٹائم ہے، جلدی جلدی لانا لگی ہیں، لوگ پاگل ہوئے تھے۔ ایک بندہ گھر بیٹھا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، افطاری کا وقت ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو لائنوں میں لگا ہوا ہے، جو رش میں پھنسا ہوا ہے، ایک وہ ہے وہ سارے کام چھوڑ کے کہتے ہیں افطاری کے وقت اللہ مجھے معاف کر، اللہ میری اے بھی دعا قبول کر، اللہ میری اے بھی دعا قبول کر، اللہ میری اے بھی دعا قبول کر۔ جی اللہ ایک بار کہہ دی اور اللہ کہتا ہے کہ جا میں تیری ساری دعا قبول کر، تو میرا پار ہونا کہ نہیں؟ اب بتائیں یہ وقت ضائع کرنے والا، یہ ایک ایک لمحہ رمضان کا قیمتی، اتنا قیمتی، اتنا قیمتی کہ یہ مجاہد سے بھی آپ کو شہید ہونے والے سے بھی آگے لے جائے۔ ایک منٹ جب فارغ بیٹھتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، جب کوئی سمجھ نہیں آتی کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، چلتے پھرتے کہیں درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، ایک منٹ بھی آپ ضائع نہیں۔ اور خصوصاً سحری کے وقت دعا کریں، افطاری کے وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور سارے کام چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ کمائی ہے، وہ زیادہ کمائی نہیں ہے، وہ سب کچھ مل جائے گا، وہ سب کچھ کھا لیں گے، رمضان کے علاوہ بھی آپ کو سب کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی دعا ہے نا، یہ موقع بہت کم ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی موقع دے رہے ہیں، 30 دن ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صبح بھی دعائیں کریں، رات کو بھی دعائیں کریں، سحری کے وقت بھی دعائیں کریں، افطاری کے وقت بھی دعائیں کریں، تو یہ وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور دوسری بات، روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانا قیام، یعنی رمضان المبارک کے جس نے قیام کیا نا، ایمان و احتسابا، ایمان اور اخلاص کی نیت سے جس نے راتوں کو قیام کیا، رمضان کی راتوں کو جس نے ایمان کی نیت سے، اخلاص کی نیت سے قیام کیا نا، اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو لوگ قیام کرتے ہیں، تراویح نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں آ کے یا گھر میں کر لیتے ہیں، لیکن نماز رات، رمضان کی رات کا قیام ضرور کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے اس کا بھی روزے کے جتنا اجر ہے، جس طرح حدیث میں آیا کہ روزہ رکھنے والا اللہ اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کرے گا، اور جو رات کو قیام کرتا ہے نا، اسی کے بھی اسی طرح سارے گناہ اللہ معاف کرے گا، لیکن شرط کیا بتا دی؟ ایمان اور اخلاص، ایمان نیت رکھیں کہ انشاءاللہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے قیام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنا جو پہلا ہے وہ کھاتا جتنا بھی ہے، میرا جتنا بھی کھاتا ہے وہ سارا صاف کرنا، جو میں نے قرض گناہوں کا اپنے اوپر چلا لیا نا، وہ سارے کھاتے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ صاف کرانا۔ اللہ تعالیٰ سے کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیں، ذرا کیمرہ چل رہا ہے تاکہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ پہ دعا ہو جائے، انشاءاللہ کریں گے نا؟ انشاءاللہ رمضان المبارک
کہ روزوں میں کسی بھائی کو گالی دیں گے؟ کوئی آپ کو کچھ کہے آپ برداشت کریں گے نا؟ اور کیا کہیں گے؟ آپ نے کہنا میں روزے سے ہوں، انی صائم، آپ نے کہنا اردو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، تو جو نہ کر لے، میں روزے سے ہوں۔ چھوٹو 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میں انشاءاللہ خود اعلان کرنا ہے مسجد کے والے سے، کیونکہ بڑا اچھا ہے تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں بس انشاءاللہ آج 5 منٹ زیادہ بھی لوں گا، میں بھی لیٹ ہو گیا تھا رستے کی وجہ سے، کچھ میری بھی غلطی تھی، میں نے کچھ پیپر جمع کروانے تھے، کچھ کتابیں تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 1 بجے دفتر بند ہو جانا، تو میں گھر سے جلدی سے نکل آیا تھا، لیکن وہ بعد میں کہتا ہے آج رات تک کھلا ہے، لیکن جمعے سے پھر میں 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا، ٹائم کا نہیں پتہ چلا۔ تو دوستو جو یہ رمضان مبارک کا جمعہ بہت اہم ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم جمعہ ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اس میں بتائیں جو کرنے والے کام ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمایا۔ میں مختصر کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ رمضان المبارک کے روزے کیا ہیں، ان روزوں کی اہمیت کیا ہے کہ ہم نے بھوک پیاس برداشت کر کے اور ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اس کی راتوں کا قیام بھی اسی طرح ہے جس طرح روزے کا اجر ہے، اسی طرح اس کا اجر اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور تیسری اس میں بات ہے کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ ویسے تو پہلے گزرے ہوں گے جو کہتے ہیں جی نہیں جی 15 شبان کو قرآن نازل ہوا، اللہ قرآن سے کہتا ہے شبرات کو قرآن نازل ہوا، شبرات لیلۃ المبارک ہے، اللہ قرآن نے کہا کہ لیلۃ القدر لیلۃ المبارکہ 1000 مہینے سے جو الف شہر رات ہے نا، وہ رات کب نازل ہوئی؟ اللہ قرآن میں کہا اسی رات کو اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ 15 شبان سے نکال کے بیٹھے ہیں، اور مولوی بیان کرتے ہوتے ہیں ٹی ویوں میں بیٹھ کے لیلۃ المبارکہ سورۃ دخان کی ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے سورۃ دخان کے اندر کہ میں نے اس رات کو قرآن کو نازل کیا۔ اور بچے کو پتہ، تم پتہ نہیں تم لوگوں کو کس طرف شرک و بدعت کی طرف لگا رہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ بھی اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اور حضرات اللہ کے دین کو سیکھیں، یہ راتیں ہیں قیام کرنے والی، یہ راتیں اللہ سے بخشش کروانے والی، یہ راتیں جنت حاصل کرنے والی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس مہینے کے اندر اپنے کلام کو، اللہ نے قرآن مجید کو اس مہینے کے اندر نازل کیا، یعنی کتنا افضل مہینہ، کتنا افضل ترین مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے قرآن کو اتارا۔ اور حضرات ذوالفقار یہ مہینہ رمضان کا، اس کا قرآن سے تعلق ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کے قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں، کوشش کریں کہ ہم رمضان میں ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو مشکل ہے تو کم سے کم 1 پارہ ضرور پڑھیں، کوئی مشکل نہیں، اب تو موبائلوں کے اندر ہے چھوٹا قرآن ہے، آپ 1 پارہ جو پڑھ سکتا ہے کم سے کم روز کے 30 پارے پڑھیں، تاکہ وہ 30 دنوں کے اندر 3 دفعہ قرآن مکمل کرے۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ 1 پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ فرمایا جو اٹک پڑھتا اسے پڑھا نہیں جاتا، اللہ اس سے ڈبل اجر دے گا۔ ایک بندہ پورا بھی نہیں پڑھ سکتا، 15 سپاری پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے قرآن کا دے گا۔ رمضان میں تو 10 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نیکی کو اللہ 10 گنا سے 70 گنا کرتا ہے، 70 سے 700 کر دیتا ہے۔ یہ بوٹا لگ جاتا ہے، جس طرح ہم بوٹے لگاتے ہیں، آپ درختوں کے اندر بوٹے لگاتے ہیں، پھلتا پھولتا جاتا ہے، اسی طرح نیکی ہے۔ تو رمضان میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ جس طرح الف لام میم، فرمایا یہ الف لام میم پورا نہیں بلکہ ایک الف کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 1 نیکی کی بجائے 10 نیکیاں دے گا، 1 لام کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ کتنا مزہ ہے، یہ نیکیاں کمائیں، اتنا پیسہ کما لیں کہ ساری دنیا سے زیادہ امیر بن جائیں، بڑے بڑے جنت کے اندر اپنے محل تبدیل کریں۔ یہاں کرتے ہیں نا، بڑی محنت کرتی ہے، جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، خون بھی بہانا پڑتا ہے، پیسہ کمانا سے اہمیت نہیں پیسہ آتا، کسی سمجھنا درختہ تو لگا تھا، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے پیسہ۔ تو یہ نیکیاں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ کوٹھیاں خریدے جنت کے اندر، محل خریدے، اور یہ ایسے محل نہیں ہے ہمارے جیسے، فرمایا اس کی جو اینٹ لگی ہوئی ہے نا، ایک ایک اینٹ سونا چاندی سونا چاندی، اور گارا کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے گارا دی جگہ میں کستوری لاؤں گا، اور کستوری ایتھوں نہیں ملتی پاکستان میں، وہ مل جاتی ہے 500-600 کی ٹکی 2 نمبر، 50-50 ہزار لاکھ یہ سب کستوری ملتی ہے باہر سے، وہ عام لوگ نہیں لگاتے، وہ بادشاہ لوگ لگاتے ہیں۔ تو اس کا گارا اللہ کہتا ہے میں جنت کی اینٹوں کے اندر لگاؤں گا، سونا چاندی سے گارا، اور اللہ تعالیٰ ہر نعمت ہوگی بہت لمبا ہوگا،
اور وہاں محل تحمید کرو، کیسے نیکیاں کما کے رمضان کے اندر قرآن پڑھ کے رچ کے قرآن پڑھیں. کسی سے بات کیوں کرنی؟ قرآن پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں. لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دے، موبائل کو چلانا چھوڑ دے، جب ضرورت تو استعمال کے قرآن پڑھتے. اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں آج آپ کا ٹائم لینا اور آپ نے برداشت کرنا. موسم بھی ٹھیک ہے، گرمی نہیں ہے. رمضان اور مسجد ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے، ٹھنڈ پڑ گئی آج دیکھ کے الحمدللہ. رمضان میں صدقہ و خیرات، صدقہ و خیرات کرنا اور زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہاں رمضان میں صدقہ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے. لوگوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے خود افطاریاں کھلی کریں، آپ کے ساتھ والا ہمسایہ کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کی گلی کا جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں. آپ کی کالونی کا گارڈ ہے اس کو سحری وقت نہیں، لوگ افطاری وقت کوئی بہت 2-3 سموسے آپ کے پہنچا دیں گے، لیکن سحری میں لوگ نہیں پوچھتے. یقین مانے ہمیں بتاتے ہیں نا، تو ہمارے وہاں کالونی کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہمیں باہر کے پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. تو کسی کو روزہ رکھوائیں، اللہ کتنا اجر دے گا. روزہ رکھوائیں، لوگوں کی افطاریاں کروائیں، جس حد تک آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق. لیکن صدقہ خیرات آپ رچ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات لازمی کریں. زکوٰۃ کو ادا کریں. جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. مختصر کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہ ادا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا مال ختم کرتے ہیں. یہ آپ کے مال کی میل ہے، یہ ادا کرنی ہوگی. جیسے سونے کے پیچھے کیا ہے کہ 7.5 گرام سونا ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اور 52 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا، تقریباً 1 لاکھ کے پیچھے سے سونے کے اگر آپ قیمت بنائیں نا ٹوٹل قیمت، تو 1 لاکھ کے پیچھے 25,000 بنتا ہے. یہ آسان ہم نے حساب کیا بازار میں نا، جو ہم نے لوگوں کو دیا وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ کے پیچھے 25,000، 2500 جلدی میں آج جلدی بہت ہے، کوئی وقت بھی مختصر ہے. 1 لاکھ کے پیچھے 2500 جو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی، یہ سونے کے حساب ہے. ٹھیک ہے، باقی زکوٰۃ کو ادا کریں اس مہینے کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ زکوٰۃ آپ کے مال کی میل ہے. اور جنہوں نے زکوٰۃ نہ دی، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کی جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. اور اس مہینے کے اندر خصوصاً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجتوں کو پوری کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ دے گا، اور گفٹ وہ ہوگا 5 دن ہوں گے تاک راتوں والے، 5 راتیں ہوں گے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام، اتنی عظمت جبریل کی، اتنی عظمت کہ فرمایا اللہ کے نبی کے پاس آئے نہیں. کیوں نہیں آئے؟ فرمایا آپ کے محلے میں میں نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا ہے، جبریل وہاں نہیں آتا. ذرا سی بھی جہاں نجاست ہو گئے جبریل وہاں آتے ہیں. اتنا اللہ نے پاک بنا دیا جبریل. اللہ نے جبریل کے ذریعے سے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا. آج ہم نے فجر کی نماز میں درس سنا، حضرت جبریل علیہ السلام کی قرآن کی آیتوں میں کتنی اللہ نے عظمت بیان کی. اور اللہ کے برگزیدہ رسولوں میں وہ رسول جو اللہ کا پیغام لینے والا جبریل، اور وہ آتے ہیں جبریل جو اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام، ان کی بڑی عظمت اللہ نے بنائی. اور حضرت جبریل جو اللہ کے فرشتے ہیں، وہ آتے ہیں فرشتوں کو لے کر اور دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون بازار میں ہے، کون مسجد میں ہے، کون گھر میں ہے، کس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون عبادت کرتا ہے. اور جس کو، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے نصیب، انسان کی تقدیر کو لکھتا ہے. تو یہ رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. سارے کام چھوڑ دیں، سب کچھ مل جائے گا لیکن یہ دن نہیں ملے گی. یہ اتنے بابرکت دن ہے کہ یہ دن نہیں ملے گی. تو دوستو، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ نے نیکیاں کرنی ہیں، گناہوں سے بخشش کروانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، آمین کہا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جبریل نے دعا کی تھی کہ جب میں نے منبر پہ قدم رکھا تو کہا اللہ اس شخص کو تباہ کر دے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے میں اللہ سے بخشش کروا کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ اس کو برباد کر دے. اس کی ساری کمائیاں جو رمضان میں کی ہیں، رمضان کے علاوہ کی ہیں، اللہ سب کو برباد کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. اللہ جبریل کی دعا کو قبول کر، اللہ اس سے برباد کر کہ جس نے رمضان کی قدر نہ کی. تو دوستو، اس مہینے کی قدر کریں.
سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دن، یہ شب و لمحے، یہ وقت، یہ ٹائم، یہ لمحات دوبارہ نہیں ملتے۔ ان لمحات کی قدر کریں، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا، اللہ کے نبی نے بار بار کہا، اور صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے، 6 مہینے پہلے اس کے لیے دعائیں کرتے، اور جب یہ عبادت کر لیتے 6 مہینے یہی دعائیں کرتے رہتے، اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک ایک چیز بھی اللہ نے قبول کر لی تو ہم پتہ نہیں کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔